اس صورت میں اور اس بارے میں ہم لوگوں نے ابتدائی جو آیت پڑھی اس میں رب تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ نماز قائم کریں، اور نماز کا فائدہ بیان کرتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب آپ یا آپ کا امتی کوئی بھی شخص جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے ان طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے صحیح اچھے طریقے سے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز یقیناً اس کو برائی سے اور بے حیائی سے روکے گی۔ اور اگر صحیح معنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز یہاں پڑھ رہا ہے، سجدے یہاں کر رہا ہے، لیکن دماغ اس کا کہیں اور لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ نماز پڑھنے کا بتایا گیا ہے اس طریقے پر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے اور جا کے پھر جوا بھی کھیلے، نماز بھی پڑھے اور جا کے پھر شراب خوری بھی انجام دے۔ اس وجہ سے نماز وہی فائدہ اور کارگر ہے، فائدہ دینے والی ہے، جو ان تمام شرطوں اور فرائض کی رعایت کے ساتھ ہو جس کا اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ ابتدائی آیتوں میں نماز کے حوالے سے بیان کیا گیا اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر ہی بلند رہے گا، کوئی کتنا بھی چاہ لے کہ نہیں اسلام نیچا کر دیا جائے، نماز اللہ نیچا کر دیا جائے، اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا۔ یہ وقت کی بات ہے کہ وقتی طور پر لوگوں کو یہ لگے کہ نہیں اسلام تو اب بستی میں جا رہا ہے، لیکن کبھی اسلام بستی میں نہیں جائے گا۔ رب تبارک تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب فرما لیتا ہے جو واقعتاً دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ دین کا کیا کام کریں گے۔ اور انسان تو انسان ہے، رب تبارک تعالیٰ کبھی کبھی جانوروں سے بھی، چوپایوں سے بھی اور کاٹ کھانے والے جانوروں سے بھی ایسا کام لے لیتا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کے اسلام کا سبب بن جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، منگول ایک بڑی جماعت تھی اسی زمانے میں، اور بغداد میں انہوں نے پورا قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا اس زمانے تک۔ جب ان کی حکومت آئی تو بہت مارا، بہت کاٹا، اور پھر ان کا منگولوں کا ایک سردار کا بیٹا عیسائی ہو گیا۔ منگول کیا تھے اللہ عالم صاحب کہ ان کا کیا دھرم کیا مذہب تھا، البتہ اتنا ملتا ہے کہ وہ دھرم کے نام پر کچھ نہیں جانتے تھے، بس ہمیں حکومت کرنی ہے، مال لوٹنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو اب جب یہ شہزادہ عیسائیت قبول کر لیا، ہی ایڈاپٹڈ کرسچینٹی، تو جب کرسچینٹی اس نے اختیار کیا تو اس وقت کے ایک راہب نے، ایک پریسٹ نے آ کر بدھائی دینے کے لیے، کانگریچولیٹ کرنے کے لیے ایک محفل رکھی کہ جب بادشاہ کا لڑکا یا بادشاہ عیسائیت قبول کر رہا ہے تو اب بہت بڑی گیدرنگ کرو اور وہاں پر پھر عیسائیت کے بارے میں باتیں کرو، عیسائیت کا پروموٹ کرو، تبلیغ کرو، تبشیر کرو۔ بہرحال آیا اور آ کر اپنے اعتبار سے تبلیغ کرنے لگا، اور دوران تبلیغ ہی اس نے نبی رحمت رسول محتشم ہمارے آقا کی شان میں یاوا گوئی کرنے شروع کر دی، توحید کے الفاظ بولنا شروع کیا۔ جب تک اس نے توحید نہیں کی تھی، عیسائی راہب نے جب تک توحید نہیں کی تھی تب تک معاملہ چلتا رہا۔ جیسے ہی اس عیسائی پادری نے نبی کی توہین کرنا شروع کر دیا، روایتوں میں ملتا ہے کہ قریب ہی میں ایک کتا بندھا ہوا تھا، اور وہ کتا دراصل فوجی کتا تھا۔ فوج کے لوگ اپنے ساتھ اس زمانے میں بھی اور آج بھی کتا لے کر چلتے ہیں، جو بہت ساری چیزوں میں نشاندہی کرتا ہے۔ جیسے ہی اس راہب نے نبی کے خلاف زبان کھولنا شروع کی، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، بہت تیزی کے ساتھ بھونکنا شروع کر دیا،
اور جب راہب نے دیکھا یہ کتا بندھا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بھونک رہا ہے، تو راہب نے پوچھا اس کتے کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں چیخ چلا رہا ہے اور بھونک رہا ہے، why is barking؟ تو لوگوں نے بتایا صاحب وہ اصلی کتا ہے، دراصل اس کو بس ہم لوگ رکھتے ہیں اپنے سامنے، اگر کوئی خطرہ آنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہاں کون سا خطرہ ہے، سب کے سب لوگ عیسائی ہیں اور سب کے سب لوگ اپنے دھرم کے پرچار کے لیے، اپنے مذہب کے تبلیغ کے لیے بیٹھے ہوئے، لیکن یہ کیوں بھونک رہا ہے؟ بہرحال جب یہ باتیں کرنا شروع کر دیا عیسائی راہب نے تو کتا بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا، اور پھر جیسے ہی پھر اس نے دوبارہ نبی رحمت کی شان میں توہین اور تحقیر کے الفاظ بولنا شروع کیے، کتے نے پھر بھونکنا شروع کیا اور کتا چیختا رہا، چلاتا رہا، اور وقت آیا کہ اس نے اپنی رسی توڑا لی۔ وہ کتا اپنی رسی توڑا لیا اور توڑا کر تاریخ گواہ ہے اس نے آ کر راہب کے گردن پر ہی، گلے پر ہی اپنا منہ رکھ دیا، اور لوگ چھڑاتے رہے، کوشش کرتے کہ چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، لیکن نہیں، کتے نے اس وقت اس راہب کو چھوڑا جب راہب کی جان چلی گئی اور واصل جہنم ہو گیا۔ یہ پورا کا پورا منظر اور یہ پورا کا پورا ماحول جب اس وقت کے عیسائیوں نے، جن کی تعداد کئی ہزار میں تھی، تقریباً 70,000 کے قریب تھی، جب وہ پورا منظر دیکھا کہ آخر ایک مرتبہ یہ کتا جیسے ہی توہین سنا ہے بھونکنا شروع کیا ہے، جب بیچ میں توہین بند ہو گئی تو وہ بھی بند ہو گیا، دوسری مرتبہ پھر جیسے توہین کی راہب نے پھر یہ بھونکنا شروع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نارمل بات نہیں ہے، اور آخر ہم میں سے کسی اور کو بھی وہ گلا ڈال کر مار سکتا تھا، کاٹ سکتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ جو توہین کر رہا تھا راہب اسی کی گردن پر، اسی کے گھرے پر اپنا منہ ڈالا اور اس کو واصل جہنم کیا؟ کیا وجہ ہے؟ اور آخر میں اللہ رب العزت کا فضل ہوا، وہی کتا 70,000 عیسائیوں کے مسلمان بننے کا سبب بن گیا۔ تو اللہ اگر اپنا کام لینا چاہے تو پھر ابابیل سے بھی لیتا ہے، کتوں سے بھی لیتا ہے، جانوروں سے بھی لے لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، اور آخر میں کہا تھا اللہم صلی علی نبی، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، اللہم صلی علیہ وسلم۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، تاتاریوں کے افسانے سے یہ بات ظاہر ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے مل گئے رہنما کعبے کو صنم خانے سے۔ جو لوگ مسلمانوں کی گردنوں کو مارنے کا کام انجام دے رہے تھے، اللہ رب العزت نے ایک کتے سے ایسا کام لیا کہ وہ کتا ان تماموں کے اسلام کا سبب بن گیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جب چاہے گا اپنے دین کی نصرت تو پھر وہ ایسوں سے کام لے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ اتنا بڑا کام کر جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے دین کو جانتا ہے کس طرح سے بچانا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر یقیناً بلند ہی رہے گا۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے جو ہم نے آج تراویح میں سنی ہے اور پڑھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری سورت جس کو سورہ روم کہا جاتا ہے وہ پڑھی گئی۔ توجہ دیں، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو شاید تراویح کی یا تفسیر کی اس مجلس کے علاوہ بہت کم سننے کو ملے یا نہ ملے، کیونکہ
لوگوں کی نظر یہاں تک یا تو پہنچتی نہیں ہے، یا یہ کہ پہنچتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اس میں زیادہ مغز نہیں ہے اور ہمارے سامعین اس سے محظوظ نہیں ہوں گے، اور ہم کو الحمدللہ اس سے غرض نہیں ہے سامعین محظوظ ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم کو اس سے غرض ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو جہاں مل جائے بیان کرتے جائیں۔ قرآن نے بیان فرمایا، پہلے ایک ترغیب سنیں۔ جس طرح سے آج پوری دنیا میں امریکہ سپر پاور بنا ہوا ہے، جس کو جو چاہے قانون لگا دے، قید و بند جس طرح چاہے کر دے۔ سرکار کے زمانے میں دو بڑی قوتیں تھیں، ایک رومن اور دوسری پرشین، جن کو روم اور فارسی کہا جاتا ہے، رومن اور پرشین۔ یہ آپس میں دست و گریباں رہتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کیا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جو روم کے لوگ تھے، اور رومی دراصل عیسائی تھے، جو روم کے لوگ تھے فارسیوں نے ان کو شکست دے دی۔ رومی شکست کھا گئے اور فارسی غالب آ گئے۔ جب یہ بات ہو چکی تب قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اب روم پھر اٹھ نہیں پائے گا۔ ظاہر ہے ایک کوئی قوم جب دب جائے، شکست کھا جائے، تو پھر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھ نہیں پاتی ہے، جلدی سے اٹھ نہیں پاتی ہے، سالہ سال بلکہ کئی سال، کبھی کبھی صدیاں ہو جاتی ہیں۔ دیکھ لیں آپ، جاپان میں ایک بار بم گرا اور اس کے اثرات آج تک ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دھیرے دھیرے اب جاپان اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ابھی اس پوزیشن پہ نہیں پہنچا ہے جس پوزیشن پر امریکہ ہے۔ پاور فل تو سپر پاور تو امریکہ ہی ہے۔ جب روم شکست کھا گیا اور فارس فاتح ہو گئے، اس وقت اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت میں فرمایا گیا وغلبت الروم، محبوب آج تو روم مغلوب ہو گیا ہے، شکست کھا گیا ہے، ہار گیا ہے، لیکن آگے فرمایا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ۔ محبوب میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ یہ روم کے لوگ چند سالوں کے اندر ہی فارس کے لوگوں پر قبضہ کر لیں گے اور جیت جائیں گے۔ اور قرآن نے فرمایا فی بضع سنین، اور لفظ بضع، یہ جو بضع آتا ہے وہ 3، 5، 7، 9 کی گنتی بھی بولا جاتا ہے۔ وہ قرآن نے کہا کہ چند سالوں میں، یعنی 3 سال کے اندر، 5 سال کے اندر، 7 یا 9 سال کے اندر، محبوب دیکھ لینا یہ روم کے لوگ فارس کے لوگوں پر غالب آ جائیں گے، اور فارس کے لوگ مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ قرآن نے پوری خبر دے دی۔ ظاہر ہے جب میرے آقا نے یہ آیت لوگوں کے سامنے پیش کی تو مسلمان تو الحمدللہ اس کو مان رہے تھے، لیکن جو غیر تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بس ایسے ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، میری نگاہ سے وہ روایت گزری، اور اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک یہودی سے بتایا کہ دیکھو جو ایسا ایسا ہوا ہے، دیکھ لینا چند سالوں کے اندر ہی روم غالب آ جائے گا۔ تو یہودی نے کہا شرط لگا تو ایسی کوئی صورت ہونے والی نہیں ہے، شرط لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرا ایمان کہتا ہے کہ غالب تو روم آئے گا۔ کتنے سال میں آئے گا؟ فرمایا 3، 5، 7 یا 9 سال کے اندر۔ کہا ٹھیک ہے، شرط لگا، جو بھی رقم لگائی ہوئی ہو شرط پہ، لیکن یاد رکھو اس وقت تک، اس زمانے تک شرط کا لگانا یہ ناجائز نہیں تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سیدنا ابو بکر صدیق نے بتا بھی دیا کہ حضور ایسا ایسا وہ کہہ رہا تھا، میں نے تو کہہ دیا کہ روم غالب آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک کہا،
روم غالب آئے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ غالب آئے گا تو آئے گا۔ 3 سال گزرے، 5 سال گزرے، اب اس یہودی کے دل میں دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جا کے بار بار تو کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ابھی وقت یا وقت کا انتظار کرو۔ قرآن نے کہا چند سال، اور یہ چند 3 5 7 9 تک پہ بولا جاتا ہے، ابھی تو 5 سال ہوئے، 6 سال گزرے، اور وقت وہ آیا کہ 7 8 سال کے دوران میں پھر سے روم نے اپنی پوری طاقت جمع کی، متحد ہوئے، اپنے صف کو جمع کیا اور کہا کہ اس بار ماریں گے یا مر جائیں گے، لیکن فارس کے اوپر قبضہ کر کر چھوڑیں گے۔ اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جب یہ لوگ اٹھے، پوری قوت کے ساتھ اٹھے، اور فارس کو انہوں نے مغلوب کر دیا، فارس کو شکست خوردہ کر دیا، اور غالب بن کر یہ روم پوری دنیا پر چھا گئے۔ جب یہ روم پوری دنیا پر پاورفل طاقت بن کے چھا رہے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے یہودی سے جا کر کہا دیکھا نہیں میرے رب نے قرآن میں یہ نازل فرمایا تھا کہ 3 5 7 9 سال کے اندر یہ روم پھر سے غالب آ جائے گا، دیکھ لو اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کی تکمیل فرما دی۔ اور یہ خبر، غیب کی خبر، قرآن نے اپنے رسول کو ظاہری طور پر دے دیا، اور چند سالوں کے اندر ہی اس خبر کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول پاک کو غیب کا علم نہیں ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا مردود اور غافل جاہل کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اللہ رب العزت قرآن مقدس کے ضمن میں، آیتوں کے ضمن میں بہت ساری غیب کی خبریں دے رہا ہے، جب اللہ دینے والا ہے، رسول حاصل کرنے والے ہیں، تو پھر کسی کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ میرے نبی نے تو بہت ساری خبریں دی، اور وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے ساری خبریں ایک ایک کر کے ہونے والی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، ایک حدیث میں ہے، جب بہت قوت بڑھ گئی مسلمانوں کی تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ سب مسلمانوں کے اوپر بل پڑیں گے۔ تو صحابہ نے کہا حضور کیا مسلمان کم ہوں گے تعداد میں؟ ظاہر ہے تعداد اس وقت مسلمانوں کی کافی بڑی ہوئی تھی، تو صحابہ نے ظاہری طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم پڑے گی جب سب کے سب بل پڑیں گے مسلمانوں کے خلاف؟ اور آقا نے فرمایا جس طرح سے ایک تشت کے اندر یا ایک پلیٹ کے اندر کچھ کھانے کی چیزیں ہو اور ہر ایک اپنا اپنا ہاتھ ڈال رہا ہو سب طرف سے، فرمایا کہ اسی طرح سے مسلمانوں کا حال ہوگا کہ ہر ایک مسلمان ہی کے پیچھے پڑے گا۔ آپ آج پوری دنیا کا جائزہ لیں، جو بھی ٹکرا رہا ہے، جو بھی لڑ رہا ہے، وہ صرف اور صرف مسلمان ہی سے لڑ رہا ہے۔ آپ اپنے ہندوستان کا جائزہ لے لیں، ہندوستان سے باہر کی دنیا کا جائزہ لے لیں، جو بھی آ رہا ہے وہ مارنے کی، کاٹنے کی یا دھمکی دے رہا ہے تو مسلمانوں کی دو رہا ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بغیر کسی کا کچھ چلتا بھی نہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے سب مسلمانوں کی تعداد تو ہندوستان میں مان کے چلے ایک اندازے کے مطابق 20% ہے، غیر تو ہے نا 80، تو تم سکون سے رہو، ہم کو سکون سے رہنے دو، لیکن نہیں، وہ 80 ہو کر بھی خوف کھائے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں، ارے مسلمان تو مسلمانوں کے یہاں بچے اتنا پیدا ہو رہے ہیں، کل تو وہ زیادہ ہو جائیں، خوف اتنا سمایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم ایسی ہے جب اللہ کے نام پر نکل جاتی ہے تو پھر بھول جاتی ہے سب کچھ کی دنیا کیا ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جب دنیا مسلمانوں کے دل میں بس جائے گی تب پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں کے خلاف پیلے پڑے رہیں گے اور ان کو مارنے کاٹنے کی باتیں کرتے رہیں گے۔ صحابہ نے کہا حضور کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بہت بڑی تعداد ہوگی۔ تو پھر عرض کیا حضور پھر ایسا کیسے؟ کہا کہ وہ دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت مسلمانوں کے دل میں بس جائے گی، وہ کراہیت الموت اور موت کو ناپسند کریں گے۔ جس طرح سے صحابہ کرام نے کہا حضور موت اگر شہادت کے ساتھ آئے تو سبحان اللہ کیا کہنے؟ کہا
اس وقت جس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں، اس وقت حب دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسی رہے گی، اور موت سے ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا، مرنا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کرو بچ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جب یہ حالت ہوگی تب جا کر تمہارے خلاف پوری دنیا کھڑی رہے گی، اور جب تم اپنے رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوگے تو وہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ تو ابھی یہ وقت آیا ہوا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہراتا رہے گا، اور سب کے سب اسلام کے دامن میں آ کر ہی بنا دیں گے۔ اور بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک بتایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہودیوں کو اس طرح سے زیر کیا جائے گا، ان کو پکڑ پکڑ کر، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی جا کر چھپ جانا چاہے گا تو وہ پتھر بھی آواز دے گا، او اللہ والے آ جا، یہ پتھر میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے، جس کو پکڑ لے اور اس کو یہ انجام تک پہنچا لے۔ میرے آقا کی یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے حق ہونے والی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بس جب اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال اللہ کریم ہے، اپنے دین کی حفاظت وہ جانتا ہے کیسے کرنا ہے۔ ابرہہ بھی آیا تھا کعبے کو مسمار کرنے، لیکن ہوا کیا؟ کعبہ تو اپنی جگہ جیسا تھا ویسا ہی باقی ہے۔ دنیا نے اس کا انجام یہ دیکھا کہ ابرہہ اور اس کی فوج دنیا کے لیے عبرت بن گئی۔ چھوٹے چھوٹے پرندے، آپ اور ہم حیرت میں ڈوب جائیں، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں ڈوریا کی طرح ابابیل، اور وہ پرندے اپنے دونوں پیروں میں اور چونچ میں پتھر لے کر آ رہے ہیں، اور پتھر بھی کتنا بڑا پتھر ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا، ایون دو 100 گرام سے بھی زیادہ پتھر نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول کا کرم دیکھو، اور میرے رسول کی ولادت جس سال ہونے والی تھی اس وقت ولادت کے وقت میں رب کریم کا کرشمہ دیکھو کہ یہ پتھر لے کے آئے، سب پتھروں میں جس کے اوپر یہ پتھر گرانا تھا ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ حیرت چیز یہ ہے، پتھر تو گر رہا ہے لیکن جس کے اوپر وہ پتھر گرنا ہے اس کا نام بھی پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اور یہ گوریا جب گراتی تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ 3 پتھر گرتے تھے، یہاں اور بیچ پہ سب پہ، اور یہ پتھر گرتا تھا انسان کو چیرتے ہوئے 2 حصوں میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہیں، اور مسلمان نا امید ہوتا ہی نہیں۔ بس کچھ ہمارے اعمال ہیں جن کی سزا ہم کو مل رہی ہے، جب اللہ کریم فضل فرمائے گا تو پھر وہ وقت آئے گا اور دنیا دیکھے گی کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اور اسلام ہی پوری کائنات میں رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اگلے سلیم عطا فرمائے۔ بہرحال اب آگے چل کے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ میں ساری تو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اس میں سے 1-2 آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زبان ہے، یہ زبان کوئی اردو بولتا ہے، کوئی ہندی، کوئی عربی، کوئی فارسی، کوئی پشتو، کوئی اور زبان بولتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میری نشانی ہے، یہ بھی میری نشانی ہے کہ دیکھو دنیا میں تم چلے جاؤ، دنیا میں نہ جانے کتنے ہزار، کتنے لاکھوں زبانیں ہیں، اور دنیا کے لوگ اس کو بول رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمام زبانوں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ علمی اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا ہیں۔ تو پھر جب حضرت آدم کو پوری دنیا کی زبان معلوم ہے تو پھر مجھے کہہ نہیں دیا جائے میرے آقا کو بھی پوری دنیا کی زبان معلوم ہے۔
یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کوئی یہاں سے آ رہا ہے، کوئی وہاں سے آ رہا ہے، کوئی وہاں سے آ رہا ہے، اور سب اپنے رسول کی بارگاہ میں جب حاضری دے رہے ہیں تو کوئی اردو بولنے والا ہے تو اردو میں آقا سے کہہ رہا ہے، عربی بولنے والا ہے عربی میں آقا سے کہہ رہا ہے، انگلش میں، فارسی میں، پشتو میں، فارسی میں، اور اس طرح سے جتنی بھی دنیا میں زبانیں ہیں سب جو آ رہے ہیں اپنی زبانیں بول رہے ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیں کیا رسول پاک یہ ساری زبانیں سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا یقیناً سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا دلیل؟ میں نے کہا میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، رب تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی رسول کو جو بھیجا ہے تو اس قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے، اور ہمارے رسول کی رسالت پوری دنیا میں محیط ہے، پوری دنیا میں ہمارے رسول کی رسالت ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے اور آپ کے آقا پوری دنیا کے لیے رسول ہیں، اور پوری دنیا کے لیے جب وہ رسول ہیں اور کوئی بھی رسول اس دنیا والوں یا اس دور کے زبان کو جانتا ہے، ہمارے آقا پوری دنیا کے لیے رسول ہیں، تو میرے آقا پوری دنیا کی زبان کو کیوں نہیں جانیں گے؟ تو میرے رب کا فرمان ہے، کوئی مانے نہ مانے لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو مانتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے کوئی یہاں سے یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کہتا ہے، کوئی عربی والا ہوتا ہے تو بلغ العلا بکمالہ کہتا ہے، کشف الدجا بجمالہ کہتا ہے، کوئی فارسی والا ہوتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے، سب اپنی اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور ہمارے آقا سب کو سماعت بھی فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، زبان، اور زبان اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے، اور کیوں نہ نشانی ہو، یہ وہی زبان ہے جو پوری کائنات میں جتنے لوگ بھی بولتے ہیں اس پوری کائنات کی زبان کو میرے آقا سمجھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو نشانی ہونی ہی چاہیے، سب تو نہیں سمجھتے، میرے آقا سمجھتے ہیں۔ ایسا سرکار کے زمانے میں بھی ہوا کہ صحابہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دور کے علاقے سے آئے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھ رہے تھے، وہ آقا کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے اور پتہ نہیں کس زبان میں انہوں نے بات کرنا شروع کر دیا۔ ہم ہیں کہ دیکھ رہے ہیں آقا بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور ہم آقا کی وہ زبان سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میرے وجدان نے کہا میرے صحابہ، اے میرے سروں کے تاج، آپ نے تو صرف اور صرف رسول پاک کو عربی بولتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میرے رب نے ساری زبانیں میرے آقا کو عطا فرمائی ہیں، اور اس کا اظہار آپ کی زمانے میں ہو جائے تاکہ کل کو کوئی یہ بندہ نہ کہے کہ رسول پاک تو صرف عربی بولتے تھے، دوسری زبان تو ان کو آتی ہی نہیں تھی۔ صحابہ نے بھی دیکھ لیا کہ میرے آقا ایسی زبانیں بول رہے ہیں جو عربی نہیں ہے، عربی کے علاوہ کوئی اور زبان ہے، اور رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ بے حد ہے اور شمار سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو سرکار کی صحیح محبت، صحیح عظمت نصیب فرمائے۔ کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ رمضان کے ایام ہیں، آپ بھی اور ہم بھی دن میں روزہ، نمازیں، تراویح اور بہت ساری عبادتیں، پھر سحری میں اٹھنا اس میں بھی عبادتیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ یہ بھی ہم اگر اپنے معمول میں شامل کر لیں تو الحمدللہ سرکار کی عظمت بیان ہوتی رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا۔ ابھی ریسنٹلی چند مہینے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مصر جانا ہوا تو حضرت لقمان علیہ السلام کے مزار پر بھی جانا ہوا۔ اللہ عالم الصواب حقیقت ہے نہیں ہے وہ جو بھی ہو، لیکن بتایا گیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا مزار ہے تو وہاں پر حاضری دی۔ چونکہ آج حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی ہے اس پوری نصیحت کو قرآن مقدس نے اپنے سینے میں جگہ دی ہے، قرآن میں جگہ دی ہے، اور اس نصیحت کے کچھ حصے میں جلدی آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت لقمان کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
बिल्लाह। सबसे पहली नसीहत ये है कि अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, ये तुम बिल्कुल गांठ बांध कर रख लो। कुछ भी हो जाए लेकिन शिर्क मत करना, पहली चीज। क्यों? इसलिए कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है जो कोई इंसान करता है। और आज के ज़माने में शिर्क की तो बिल्कुल फैक्ट्रियाँ हैं, जिसको देखो जहाँ भी कुछ मिल गया, जरा पत्थर भी अच्छा मिल गया तो एक खुदा वो भी बन गया, कहीं और आगे बढ़े कोई और पत्थर अच्छा मिल गया वो भी खुदा बन गया। शिर्क की भरमार है, लेकिन कर्म है मौला का कि इस भरमार में भी रब तबारक व तआला ने हमें हमारे अकीदे की हिफाजत अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रब तबारक व तआला के महबूब हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और अपने इंसान को, कुरान कहता है ये नसीहत की कि अपने वालिदैन के साथ अच्छे से पेश आओ। और ख़ास तौर से फिर जिक्र फरमाया तुम अपनी वालिदा की हालत देख लो, हमलतहु उम्मुहु कुरहो व वदअतहु कुरहो व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा एक जगह है और वहम्लुहु व फिसालुहु फी आमैन है एक जगह। कि तुम अपनी वालिदा की हालत देख लो, तुम्हारी माँ ने 9 महीने तक तुम्हें अपने पेट में रखा और फिर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर पैदाइश के बाद फिर न जाने कितने दिनों तक तुम अपने माँ के जिगर से, पिस्तान से, अल्लाह के फजल से दूध पाते रहे। बताओ, जब अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें तुम्हारे माँ के जरिए से दी है तो तुम अपने माँ की कभी नाकदरी न करना। आज हालात ऐसे हैं कि कभी कभी इस तरह की खबरें आती हैं जो बहुत दिल को तकलीफ देती हैं, लेकिन एक चीज़ हमको और आपको ज़हन में बसा लेना चाहिए। ठीक है, सबके अपने हुकूक हैं, वालिदा के हुकूक हैं और उसी के साथ साथ बीवी के भी हुकूक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बीवी के हुकूक के चक्कर में वालिदा के हुकूक को नजरअंदाज कर दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यूं ही ऐसा भी ना हो कि वालिदा के हुकूक की भरपाई की जाए और बीवी को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। नहीं, शरीयत ने दोनों की डगर बनाई है कि ये मोहब्बत वाली डगर है, इनके हुकूक की अदायगी भी जरूरी है क्योंकि वो किसी की माँ बनने आई है और ये तुम्हारी ऑलरेडी माँ है। तो जो माँ बनने आई है उसके भी हुकूक की रियायत हो और जो ऑलरेडी तुम्हारी माँ है उसके भी हुकूक की रियायत होनी चाहिए। दोनों को मुतवासित रखा जाए, दोनों को बराबर रखा जाए, बैलेंस में रखा जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत बेहतर होगी। अल्लाह हम सबों को अक्ल सलीम अता फरमाए। इरशाद फरमाया गया या बुनिया इन्हा इन तक मिस्काल हब्बत मिन खर्दल फतकुन फी सफरत औ फी समावात औ फी अर्द याति बिल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। अगर किसी ने थोड़ा भी गुनाह किया तो कल क़यामत के दिन वो लाया जाएगा और बताया जाएगा कि तुमने ये गुनाह किया है, और अगर कुछ भी अच्छाई की है तो बताया जाएगा कि तुमने ये अच्छाई की है। तो ये ना सोचा जाए कि तुमने कुछ अच्छा किया तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा, तुमने कुछ बुरा किया तो उसको छोड़ दिया जाएगा। जो भी अच्छा या बुरा करोगे रब तबारक व तआला के फरिश्ते उसको नोट कर रहे हैं और क़यामत के दिन वो सारा कुछ अच्छा किया हुआ या बुरा किया हुआ रजिस्टर की शक्ल में तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाएगा। इस वजह से कोई भी काम अंजाम देने से पहले, कोई भी काम करने से पहले उसके नतीजे पर जरूर गौर कर लो कि अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। आगे फिर इरशाद फरमाया अक़िमिस सलात, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रुको, वस्बिर अला मा असाबक, और अगर कोई ऐसी चीज तुमको पहुंचती है जिस पे तुम्हें तकलीफ होती है तो सब्र का दामन पकड़ लो। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि अगर तुम सब्र करोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हें और करम से नवाजेगा। और आगे इरशाद फरमाया गया वक़्सिद फी मश्यिका वग़्दुद मिन सौतिका। ये वो नसीहतें हैं जिनको हमें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। रब ने फरमाया
حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہیں وقصد فی مشیک، چلنے میں بہت جلدی جلدی بھاگ کے نہ چلو، درمیان رو چلو، وقدد من صوتک، اور جب بات کرو تو اپنی بات کو ذرا ہلکے انداز میں اور بہت چلا کے بات نہ کرو، بالکل متوازن اور درمیانی لہجہ تمہارا ہونا چاہیے، چیخ کر بات نہیں کرنا ہے اور نہ ہی بالکل سلو کہ لوگ سن نہ پائیں، درمیان میں ہونا چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے جو چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے جو سب سے زیادہ مکروہ آواز ہوتی ہے، اور گدھا ہی سب سے زیادہ چیخ چیخ کر بولتا ہے یا آوازیں نکالتا ہے۔ قرآن نے گویا دو ٹوک کہہ دیا، جو چیخ کر چلا کر بات کرتے ہیں گویا وہ گدھوں کی طرح بات کر رہے ہیں، اور ہم کو اور آپ کو رب نے انسان بنایا ہے، اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو انسان والی خصلت پر رہتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ وہ وصایا ہیں جس پر ہم اگر عمل کریں تو ہماری زندگی واقعتاً بہت ساری مشقتوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن یا تو پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف برکت کے لیے پڑھ لیا، ایک پیج دو پیج، ایک پارہ دو پارہ، اور کبھی ہم نے قرآن کی تفسیر نہ کھولی کہ آخر قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں جنگل میں رہوں گا، آخری بار اس کا بات کرتا ہوں، میں جنگل میں رہوں گا۔ جنگل میں وہ رہنے بھی لگے، لوگوں نے ان کا پتہ نکالا، ارے وہ اللہ کے ولی جنگل میں رہے، ان کے پاس پہنچ گئے اور جا کر پوچھا بھی، ارے بابا آپ یہاں رہتے ہو اکیلے تنہا، کسی سے بات کرنے کے دل نہیں چاہتا اور کسی کی بات سننے کا دل نہیں چاہتا؟ ہاں سنتا ہوں نا، باتیں کرتا بھی ہوں، باتیں سنتا بھی ہوں۔ کہا بابا یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کہا تم کو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن میں باتیں کرتا بھی ہوں، باتیں سنتا بھی ہوں۔ کہا کس سے باتیں کرتے ہیں؟ کہا جب دل چاہتا ہے کہ کسی کی باتیں سنو تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے رب کی بات ہے، اور جب چاہتا ہے دل کی کسی سے باتیں کروں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز میں ہو تو یہ سوچو کہ تم اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہو۔ تو جب چاہو کہ باتیں کرنا ہے تو نماز پڑھو، جب چاہو کہ باتیں سننا ہے تو قرآن پڑھو۔ جب قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر اس کے لطف کا اندازہ آپ لگائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کتنی شیرینی، کتنی مٹھاس قرآن مقدس میں رکھی ہے۔ آپ سوچے تو صحیح، صدیاں گزر گئی، لوگ ایک کتاب کو ایک بار پڑھ کے، دو بار پڑھ کے، تین بار پڑھ کے، چار پانچ بار پڑھ کے پھر کہتے ہیں میں نے پڑھ لیا، اب اس کتاب کی طرف آدمی توجہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں یہ وہ کتاب عظمت ہے کہ الحمدللہ تقریباً 33-34 بار تو میں بھی تراویح پڑھا چکا، اور ہر بار جو لطف ملتا ہے پہلے والے سے زیادہ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہو کہ مولانا کی عمر کتنی ہے کہ 33-34 بار تراویح سنا چکے ہیں، تو 33-34 بار اس طرح سے ہو گیا الحمدللہ کہ میں نے شروع میں جب میں حافظ بنا تھا بالکل جوان تھا اس وقت، اور سینے میں کافی دم بھی تھا۔ اب تو زیادہ تیز سے پڑھیں تو تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے وقت کا بھی تقاضا ہے۔ اس وقت جب میں حافظ بنا تھا تو کبھی کبھی ایک رمضان میں 4 محراب سنائے، 3 دن میں قرآن ختم کیا، 2 دن میں قرآن ختم کیا، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ تو صرف یہ بتانا ہے کہ اپنی زندگیوں میں قرآن کو شامل کر لو، صرف اس لحاظ سے نہیں کہ برکت کی کتاب ہے، بلکہ اس اعتبار سے بھی کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کی یہ باتیں ہیں۔ اگر تمہیں رب کی باتیں سننا پسند ہو اور چاہو کہ رب کی باتیں سنو تو پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دو، اور جب چاہو کہ رب سے باتیں کرو تو پھر نماز کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دو۔ دیکھ لینا وہ لذت، وہ شیرینی، وہ مٹھاس تمہیں محسوس ہوگی کہ پھر دنیا کی تمام شیرینی اور لذت تم ایک طرف رکھ دو گے اور کہو گے جو مزہ قرآن پڑھنے میں ہے وہ اور چیزوں میں نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو اور ساری کائنات کو قرآن پاک پڑھنے، سننے اور قرآن پاک کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے تماموں کو اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی ہمارے بھائیوں نے تیرے قرآن کی تفسیر سننے کے لیے وقت دیا، مولا ان کے وقت میں، عمر میں، اقبال میں، دولت و ثروت جاہ میں، عزت و شہرت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں، آرزوؤں، تمناؤں کو پورا فرما دے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔